میں درخواست گزار ہوں تقریب کے میزبان بلکہ میزبان خصوصی مسلم علوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور خیر مقدمی کلمات ادا کریں۔ ڈاکٹر حنا عنبرین طارق اور یو ای سے تشریف لائے ہوئے شاعر اور وہاں مشاعروں کے روح و رواں ہمارے اور آپ سب کے جانے پہچانے شاعر جناب ظہور الحسن جاوید صاحب کے اعزاز میں منعقد کی جا رہی ہے۔ یہ دل سے کھیلنے کا ہنر خوب جانتی ہیں۔ کینیڈا سے پہلے یہ ریاض میں مقیم تھیں اور وہاں کی انجمن حلقہ فکر و فن کی معتمد اعزازی رہی ہیں اور ریاض میں ہمیشہ کامیاب مشاعرے منعقد کرتی رہی ہیں۔ حنا عنبرین طارق کو بحیثیت مہمان خصوصی اور جناب ظہور الحسن جاوید صاحب کو بحیثیت صدر مشاعرہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب شعری نشست کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب کے پسندیدہ اور مشہور شاعر اور نظامت کے بادشاہ جناب سلمان صدیقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ نظامت کے فرائض انجام دیں اور کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ جناب سلمان صدیقی صاحب۔ شکریہ مسلم بھائی، آپ نے عزت افزائی فرمائی۔ ہم سب سیکھنے کے مرحلے میں ہیں اور زندگی بھر سیکھتے ہیں۔ یہ آپ جیسے دوستوں کی مہربانی اور محبت ہے کہ آپ اچھے لفظوں میں یاد رکھتے ہیں۔ اور اب صدر محفل کی اجازت سے شعری محفل کا آغاز میں بحیثیت میزبان میں اپنے کلام سے شروع کرتا ہوں۔ ایک غزل کے چند اشعار کہ ثواب کا مطلب عرض ہے کہ ثواب کا یہ قرینہ بھی آزمایا جائے، ثواب کا یہ قرینہ بھی آزمایا جائے، کسی کے دل میں کوئی راستہ بنایا جائے۔ ثواب کا یہ قرینہ بھی آزمایا جائے، کسی کے دل میں کوئی راستہ بنایا جائے، اور نظر میں رہنے کا سادہ سا یہ طریقہ ہے، نظر میں رہنے کا سادہ سا یہ طریقہ ہے، کسی بہانے وہاں روز آیا جایا جائے۔ نظر میں رہنے کا سادہ سا یہ طریقہ ہے، کسی بہانے وہاں روز آیا جایا جائے، اور ستا رہی ہو اگر دل کو شام تنہائی، منور ستا رہی ہو اگر دل کو شام تنہائی، تو اس کی یاد کے پہلو میں بیٹھ جایا جائے۔ ستا رہی ہو اگر دل کو شام تنہائی، تو اس کی یاد کے پہلو میں بیٹھ جایا جائے، اور ہمارے عیب کا اور کمال ہمارے عیب کا اظہار اس طرح سے ہو، ہمارے عیب کا اظہار اس طرح سے ہو، ہمیں بتا کے کسی کو نہیں بتایا جائے۔ ہمارے عیب کا اظہار اس طرح سے ہو، ہمیں بتا کے کسی کو نہیں بتایا جائے، اور ہو دشمنی کا تعلق کہ دوستی کا ہو دشمنی کا تعلق کہ دوستی کا ہو، جو استوار کیا ہے تو پھر نبھایا جائے۔ ہو دشمنی کا تعلق کہ دوستی کا ہو، جو استوار کیا ہے تو پھر نبھایا جائے۔ اور مسلم بھائی غیاب میں نہ کریں دل سے وہ ابھی بے دخل، غیاب میں نہ کریں دل سے وہ ابھی بے دخل، صفائی پیش کریں گے ہمیں بلایا جائے۔ غیاب میں نہ کریں دل سے وہ ابھی بے دخل، غیاب میں نہ کریں دل سے وہ ابھی بے دخل، صفائی پیش کریں گے ہمیں بلایا جائے۔ اور آخری شعر اس غزل کا، اور یہ جشن فتح مقابل کے دم قدم سے ہے، یہ جشن فتح مقابل کے دم قدم سے ہے، یہ جشن فتح مقابل کے دم قدم سے ہے، جو ہار جائے اسے بھی گلے لگایا جائے۔ یہ جشن فتح مقابل کے دم قدم سے ہے، جو ہار جائے اسے بھی گلے لگایا جائے، اور ثواب کا یہ قرینہ بھی آزمایا جائے، کسی کے دل میں کوئی راستہ بنایا جائے، اور ہمارے عیب کا اظہار اس طرح سے ہو، ہمیں بتا کے کسی کو نہیں بتایا جائے۔ راہ کے خوف کو یوں دل سے نکالے ہوئے ہیں، راہ کے خوف کو یوں دل سے نکالے ہوئے ہیں، خود کلامی ہی سے ہم خود کو سنبھالے ہوئے ہیں، راہ کے خوف کو یوں دل سے نکالے ہوئے ہیں، خود کلامی ہی سے ہم خود کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور وقت اچھا تھا
تو احباب نے گھیرا ہوا تھا. کیا بات ہے. وقت اچھا تھا تو احباب نے گھیرا ہوا تھا. حال بگڑا ہے تو ہم اپنے حوالے ہوئے ہیں. وقت اچھا تھا تو احباب نے گھیرا ہوا تھا. حال بگڑا ہے تو ہم اپنے حوالے ہوئے ہیں. اور کیسے دیکھیں گے قیصر وزدی، آپ سماعت کر رہے ہیں نا، کیسے دیکھیں گے بھلا آپ کو بدلا ہوا ہم. کیسے دیکھیں گے بھلا آپ کو بدلا ہوا ہم. کیسے دیکھیں گے بھلا آپ کو بدلا ہوا ہم. سو ملاقات کو آئندہ پہ ٹالے ہوئے ہیں. کیسے دیکھیں گے بھلا آپ کو بدلا ہوا ہم. سو ملاقات کو آئندہ پہ ٹالے ہوئے ہیں. اور سو ملاقات کو آئندہ پہ ٹالے ہوئے ہیں. اور نیند میں بھی میں اسے ڈھونڈنے نکلا ہوں کہیں. نیند میں بھی میں اسے ڈھونڈنے نکلا ہوں کہیں. رات یوں ہی تو نہیں پاؤں میں چھالے ہوئے ہیں. نیند میں بھی میں اسے ڈھونڈنے نکلا ہوں کہیں. رات یوں ہی تو نہیں پاؤں میں چھالے ہوئے ہیں. رات یوں ہی تو نہیں پاؤں میں چھالے ہوئے. اور ہیں جہاں لوگ زر و مال و مناصب کے اسیر. ہیں جہاں لوگ زر و مال و مناصب کے اسیر. ہم وہاں پیار کے سکوں کو اچھالے ہوئے ہیں جہاں لوگ زر و مال و مناصب کے اسیر. ہم وہاں پیار کے سکوں کو اچھالے ہوئے ہیں. اور آخری شعر اس غزل کا مسلم بھائی کی طرف سے آپ سب کے لیے کہ روشنی تھی ہی نہیں خانہ ویراں میں میرے. روشنی تھی ہی نہیں خانہ ویراں میں میرے. آپ آئے ہیں تو اس گھر میں اجالے ہوئے ہیں. روشنی تھی ہی نہیں خانہ ویراں میں میرے. آپ آئے ہیں تو اس گھر میں اجالے ہوئے ہیں. راہ کے خوف کو یوں دل سے نکالے ہوئے ہیں. خود کلامی ہی سے ہم خود کو سنبھالے ہوئے ہیں. اور وقت اچھا تھا تو احباب نے گھیرا ہوا تھا. حال بگڑا ہے تو ہم اپنے حوالے ہوئے ہیں. اور کیسے دیکھیں گے بھلا آپ کو بدلا ہوا ہم. سو ملاقات کو آئندہ پہ ٹالے ہوئے ہیں. شکریہ، جزاک اللہ. شکریہ. اور یہ میں اس سما خراشی کے بعد میں اب چونکہ میزبانوں کی فہرست چل رہی ہے تو جو چیف ہوسٹ ہے اس محفل کے وہ ہیں مسلم مولوی صاحب. تو اب میری ان سے درخواست ہے کہ میدان میں آ جائیں. آپ لوگوں کی سماعت کے لیے غزل پیش کر رہا ہوں. اور اصرار یہی تھا لوگوں کا کہ بھئی جو ہے پرانی جو غزلیں ہیں مشہور وہ تو پڑھی جائیں لیکن کچھ تازہ کلام بھی پیش کیا جائے. تو آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر. تمہیں پرانے رفیق دل کا پیام آیا تو کیا کرو گے. تمہیں پرانے رفیق دل کا پیام آیا تو کیا کرو گے. اسے رقیبوں کا پھر تمہارے سلام آیا تو کیا کرو گے. تمہیں پرانے رفیق دل کا سلام آیا تو کیا کرو گے. اسے رقیبوں کا پھر تمہارے پیام آیا تو کیا کرو گے. قیصر وزدی صاحب آپ کی سماعت. نگاہ یاراں کے میں قدے میں امید میں لے کے جا رہے ہو. نگاہ یاراں کے میں قدے میں امید میں لے کے جا رہے ہو. حسین آنکھوں کا گر چھلکتا ناجام آیا تو کیا کرو گے. نگاہ یاراں کے میں قدے میں امید میں لے کے جا رہے ہو. حسین آنکھوں کا گھر چھلکتا ناجام آیا تو کیا کرو گے. خود ہی تو چہرے پہ تم نے اپنے وفا کا جھومر سجا لیا ہے.
خود ہی تو چہرے پہ تم نے اپنے وفا کا جھومر سجا لیا ہے، اگر سلامی میں پھر جفا کا پیغام آیا تو کیا کرو گے؟ خود ہی تو چہرے پہ تم نے اپنے وفا کا جھومر سجا لیا ہے، اگر سلامی میں پھر جفا کا پیغام آیا تو کیا کرو گے؟ شہر کے حالات وغیرہ کے بارے میں تو آپ کو سب کو پتہ ہی ہے، اور اسی کی نسبت سے یہ شعر ہے۔ سلمان بھائی، اگر ہے جینا میرے شہر میں تو سر کو تم نہ اٹھا کے چلنا، اگر ہے جینا میرے شہر میں تو سر کو تم نہ اٹھا کے چلنا، مگر جھکانا بھی سر تمہارا ناکام آیا تو کیا کرو گے؟ اگر ہے جینا میرے شہر میں تو سر کو تم نہ اٹھا کے چلنا، مگر جھکانا بھی سر تمہارا ناکام آیا تو کیا کرو گے؟ موجودہ حکومت سے لوگوں کو بہت امیدیں ہیں، اس نسبت سے یہ شعر ہے۔ یہ کیا کہ دورے ستم گری میں نوید ساحر سنا رہے ہو، یہ کیا کہ دورے ستم گری میں نوید ساحر سنا رہے ہو، اگر امید سحر کا تارا ناشام آیا تو کیا کرو گے؟ یہ کیا کہ دورے ستم گری میں نوید ساحر سنا رہے ہو، اگر امید سحر کا تارا ناشام آیا تو کیا کرو گے؟ تازہ اشعار کے تازہ کلام کی نسبت سے یہ شعر ہے۔ کلام تازہ تو لے کے مسلم سخن کی محفل میں آ گئے ہو، کلام تازہ تو لے کے مسلم سخن کی محفل میں آ گئے ہو، غزل سنانے کا پھر پرانی الزام آیا تو کیا کرو گے؟ کلام تازہ تو لے کے مسلم سخن کی محفل میں آ گئے ہو، غزل سنانے کا پھر پرانی الزام آیا تو کیا کرو گے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بس ہوم گراؤنڈ پہ کھیل رہے ہیں آج۔ اور تھوڑا چار کو موقع دیں، ان سے سنیں گے ہم لوگ۔ نہیمہ ہما بیگ بہت اچھی شاعرہ، شعری مجموعہ ان کا کیکٹس کے روپ، ان کا شعری مجموعہ سامنے آ چکا، تشریف لائیں گی، کلام پیش کریں گی محترمہ ہما بیگ۔ آپ کی اجازت سے سب سے جونیئر ہوں میں۔ ایک غزل کے دو اشعار۔ میں جس کو یاد رکھنا چاہتی ہوں یاد رکھتی ہوں، قیصر کہاں ہے مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، قیصر منور۔ میں جس کو یاد رکھنا چاہتی ہوں یاد رکھتی ہوں، مگر جب بھولنا چاہوں تو یکسر بھول جاتی ہوں۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے تمہارے غم سدا جھیلوں، بھلا یہ کیسے ممکن ہے تمہارے غم سدا جھیلوں، تمہیں اپنا سمجھتی ہوں سمجھ کر بھول جاتی ہوں۔ اب ایک پرانی غزل کتاب میں سے، جو بے وفاؤں میں تیری مثال دی جائے، جو بے وفاؤں میں تیری مثال دی جائے تو میرے دل کی بھی حسرت نکال دی جائے، جو بے وفاؤں میں تیری مثال دی جائے تو میرے دل کی بھی حسرت نکال دی جائے، جو کوئی پوچھ لے تعریف بے وفائی کی، جو کوئی پوچھ لے تعریف بے وفائی کی، خیال نیک ہے تیری مثال دی جائے، جو کوئی پوچھ لے تعریف بے وفائی کی، خیال نیک ہے تیری مثال دی جائے۔ بدل رہے ہیں
بدل رہے ہیں بہت زندگی کے پیمانے، شب فراق کو صبح وصال دی جائے. بدل رہے ہیں بہت زندگی کے پیمانے، شب فراق کو صبح وصال دی جائے. بڑے خلوص سے ہے نا آپ کے لیے، بڑے خلوص سے تجھ کو تجھی سے مانگا ہے. بڑی یہ بات نہیں ہے کہ ٹال دی جائے. بڑے خلوص سے تجھ کو تجھی سے مانگا ہے، بڑی یہ بات نہیں ہے کہ ٹال دی جائے. بہت میں تنگ ہوں راہوں کے پیچ و خم سے ہما، بہت میں تنگ ہوں راہوں کے پیچ و خم سے ہما. یہ زندگی ہے تو پھر حسب حال دی جائے. بہت میں تنگ ہوں راہوں کے پیچ و خم سے ہما، یہ زندگی ہے تو پھر حسب حال دی جائے. شکریہ. بھلا یہ کیسے ممکن ہے تمہارے غم صدا جھیلوں، تمہیں اپنا سمجھتی ہوں سمجھ کر بھول جاتی ہوں. یہ شعر تھا ہما بیگ کا. اختصار سے کلام پیش کرتی ہیں مگر پر اثر آج انہوں نے کلام پیش کیا. اور حاضر محفل بات یہ ہے کہ یہ جو شعری نشست ہے یہ حوصلہ افزائی کی نشست ہے. اس میں دل کھول کے داد دینی ہے سب کو، جتنے بھی شعراء آج کلام کو. مختصر ہے، بہت زیادہ شعراء ہے بھی نہیں، شاعرات ہیں چند. تو ہما بیگ کے بعد میری درخواست ہے شائستہ مفتی. شائستہ مفتی کی 2 کتابیں تو میرے پاس ہیں جو انہوں نے پیش کی، شعری مجموعے. اور بنیادی طور پر یہ نظم کی شاعرہ ہیں، بہت اثر انگیز اور خیال کے تسلسل کی نظمیں انہوں نے لکھی ہیں. لیکن ان کی کچھ غزلیں اتنی کمال کی ہیں، مجھے راستے میں آتے آتے ان کا شعر یاد تھا. بہت سادہ سا شعر ہے مگر اتنا پر اثر کہ وہ جو آپ کا ایک شعر ہے نا کہ تم ہیں آج سا گھر بھر کے کام بھول جاؤ، کیا ہے وہ، ہے نا. آپ تشریف لائیے، کلام پیش کیجیے. شائستہ مفتی. سلمان بھائی نے مجھے نظم کی شاعرہ کے طور پر متعارف کروایا، تو میرا خیال ہے میں نظم سے ہی ابتدا کرتی ہوں. کشمیر کے کچھ حالات، کچھ اپنے شہر کے حالات. کہ سانس روکے ہوئے اس شہر سے گزری ہے ہوا، سانس روکے ہوئے اس شہر سے گزری ہے ہوا. کچھ تو کہتی ہے فضا رات کے دیوانوں سے، خالی سڑکوں پہ بہت شور ہے خاموشی کا، خالی سڑکوں پہ بہت شور ہے خاموشی کا. گیت لکھے ہیں خاموشی کی مدھر تانوں سے. میرے احباب مجھے کہتے ہیں اے جان عزیز، میرے احباب مجھے کہتے ہیں اے جان عزیز، تو یہاں تنہا اندھیروں سے الجھتا کیا ہے؟ شہر میں سبزی بچھی ہے بجھے انگاروں کی، تو فقط راکھ کے انگار کو تکتا کیا ہے؟ آؤ ہم مل کے منائیں شب خاموشی کو، بجھ گیا دل تو ہوا کیا ابھی بینائی ہے. خالی نظروں سے تکیں ٹوٹے ہوئے تاروں کو، اپنے خوابوں پہ پشیماں شب تنہائی ہے. سانس روکے ہوئے اس شہر سے گزری ہے ہوا. سلمان بھائی آپ کا کہنا بالکل درست ہے، مجھے اپنی نظمیں بہت اچھی لگتی ہیں. میں غزلیں بھی کہتی ہوں لیکن مجھے نظمیں جو ہے نا، جو مزہ آتا ہے نا نظمیں کہنے کا. ایک نظم اور آپ کے لیے پیش کرتی ہوں میں کہ ابھی تو تم سے اپنی گفتگو کے تار باقی ہیں، ابھی تو تم سے اپنی گفتگو کے تار باقی ہیں، ابھی آدھی ہے شب اور خواب کے آثار باقی ہیں. ابھی منزل طلب کے راستوں میں کھوئی کھوئی ہے، ابھی منزل طلب کے راستوں میں کھوئی کھوئی ہے، ابھی ایک کہکشاں ہے بام پہ جو سوئی سوئی ہے. مرادوں اور امنگوں کے کئی کوہسار باقی ہیں، ابھی آدھی ہے شب اور خواب کے آثار باقی ہیں. ہمارے اور تمہارے راستوں میں ایک آہٹ ہے، ہمارے اور تمہارے راستوں میں ایک آہٹ ہے، ذرا تھم کر سنو گزرے دنوں کی گنگناہٹ ہے. کھنک جاتی ہے پیالی چائے کی جب دل دھڑکتے ہیں، کھنک جاتی ہے پیالی چائے کی جب دل دھڑکتے ہیں، ابھی جذبوں کے سچے آپ کا اظہار باقی ہے، ابھی آدھی ہے شب اور خواب کے آثار باقی ہیں. مکمل ہو گیا ہے ایک قصہ ایک باقی ہے، مکمل ہو گیا ہے ایک قصہ ایک باقی ہے، سفر آدھا کٹا ہے اور آدھا اب بھی باقی ہے، ابھی کن کی صدائیں آ رہی ہیں،
وجد باقی ہے، محبت کے انوکھے راز کی تکمیل باقی ہے قصہ مختصر کچھ زیست کے اسرار باقی ہیں، ابھی آدھی ہے شب اور خواب کے آثار باقی ہیں۔ مسلم بھائی، آج کی محفل میں میرے شوہر انعامدار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے 2 شعر اگر آپ کی اجازت ہو تو اپنے شوہر انعامدار کے لیے کہ پہلو میں آ گیا ہے مگر مانتا نہیں، پہلو میں آ گیا ہے مگر مانتا نہیں، اتنی بڑی خوشی کو بھی گردانتا نہیں، میں دیکھتی ہوں اس کو مگر کیا ستم ہے یہ، خلق خدا میں وہ مجھے پہچانتا نہیں۔ یہ یقیناً برا نہیں مانیں گے۔ اچھا، ایک غزل کہ سنتے ہیں ہم پرانا مقام اب نہیں رہا، سنتے ہیں ہم پرانا مقام اب نہیں رہا، بستے تھے اپنے خواب جہاں اب نہیں رہا، یوں تو بہت رہی تھی ہمیں تم سے رنجشیں، یوں تو بہت رہی تھی ہمیں تم سے رنجشیں، لیکن یہ کیا کہ راز نہاں اب نہیں رہا، سچ بولنے کو کوئی بھی راضی نہ تھا مگر، سچ بولنے کو کوئی بھی راضی نہ تھا مگر، اور جھوٹ بولنے کا گماں اب نہیں رہا، پیروں تلے زمین تو پہلے ہی کھو گئی، پیروں تلے زمین تو پہلے ہی کھو گئی، سر پر تا آسماں کا سماں اب نہیں رہا، ہم نے بلندیوں کا سفر ترک کر دیا، ہم نے بلندیوں کا سفر ترک کر دیا، ایک تیر ہو رہا تھا کماں اب نہیں رہا، سب سن رہے تھے شوق سے آواز کھو گئی، سب سن رہے تھے شوق سے آواز کھو گئی، شعلہ بیان کا تھا بیاں اب نہیں رہا۔ وہ جو آپ شعر کہہ رہے تھے نا، وہ 2 شعر میں آپ کو سنا دیتی ہوں کہ ہستی جاں کا نام رہنے دے، ہستی جاں کا نام رہنے دے، ہم سے اتنا کلام رہنے دے، خواب میں آج اس کو دیکھا ہے، خواب میں آج اس کو دیکھا ہے، آج دن بھر کے کام رہنے دے۔ خواب میں آج اس کو دیکھا ہے ریحانہ، آج دن بھر کے کام رہنے دے۔ کیا سادہ اور دیکھے پرکار شعر ہے، خوبصورت شعر شائستہ مفتی کا، اور شائستہ مفتی کلام پیش کر رہی تھیں، نظمیں بھی انہوں نے اپنی پیش کی۔ اب میری درخواست ہے، بہت سینئر شاعرہ لیکن ادب کا بہت اچھا ذوق رکھتی ہیں، بہت کم محفلوں میں آتی ہیں، ہم کبھی کبھی سن پاتے ہیں، مجھے تو کوئی بات ان کی منظوم ذہن میں نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ کیا سناتی ہیں محترمہ زیبا الوی، تشریف لائیے۔ یہ غزل تو بہت پرانی ہے، لیکن آج کل کے حالات کے لحاظ سے یہ 26-27 سال پہلے کی غزل ہے، لیکن اس کے 2-4 اشعار ایسے ہیں جو ان حالات میں سب کو شاید پسند آئے۔ رات ان بند کٹوروں میں بھر بھر جائیں میٹھی یادیں، رات ان بند کٹوروں میں بھر بھر جائیں میٹھی یادیں، آنکھ کھلے تو ہاتھ ٹٹولیں دن کا خالی برتن لوگوں، سنسان مکان میں آخر کس کو تم چھوڑائے ہو، اس سنسان مکان میں آخر کس کو تم چھوڑائے ہو، رات گئے ایک چیخ ابھر کر پھاڑے ہے قدغن لوگوں، رات گئے ایک چیخ ابھر کر پھاڑے ہے قدغن لوگوں، ہاتھ لہو لہان نہ ہو اس ڈر سے تم پھینک آئے، ہاتھ لہو لہان نہ ہو اس ڈر سے تم پھینک آئے ہو، ہم کو دیکھو گود میں رکھے ہیں ٹوٹا درپن لوگوں، ہم کو دیکھو گود میں رکھے ہیں ٹوٹا درپن لوگوں، تیز ہواؤں کے جھونکے اور طوفان کی زد میں تھی ناؤ، تیز ہواؤں کے جھونکے اور طوفان کی زد میں تھی ناؤ، بخت ستارے گردش میں پر چاند پہ تھا جوبن لوگ، بخت ستارے گردش میں پر چاند پہ تھا جوبن لوگ،
अंदर जाने कितने शीशे टूटे हैं पर बाहर से, अंदर जाने कितने शीशे टूटे हैं पर बाहर से, एक हंसी में डूब के हमने रंगे हैं तन मन लोगों, एक हंसी में डूब के हमने रंगे हैं तन मन लोगों। और ये आजकल जो मौजूदा हालात हैं, मेरी सारी खुशियाँ मेरे गम का जो वारिस ठहरा, मेरी सारी खुशियाँ मेरे गम का जो वारिस ठहरा, आज वही हमसाया मुझसे छीने है बचपन लोगों, आज वही हमसाया मुझसे छीने है मदफन लोगों। और ये एक शेर है, इसकी थोड़ी सी तमहीद बताते हैं कि 25 साल पहले ये गज़ल हम एक इदारे में थे, बैंक में, वहाँ पे कही तो जो इंचार्ज थे उन्होंने कहा कि नहीं, इस शेर को निकालिएगा तब हम आपकी गज़ल छापेंगे। तो देखिए आप लोग, एक ही पेड़ की छाँव घनी थी, एक ही नदी का पानी, एक ही पेड़ की छाँव घनी थी, एक ही नदी का पानी, जब से ये तक़सीम हुई है रहती है अनबन लोगों, जब से ये तक़सीम हुई है रहती है अनबन लोगों। एक ही पेड़ की छाँव घनी थी, एक ही नदी का पानी, जब से ये तक़सीम हुई है रहती है अनबन लोगों। हाथ लहू लहान न हो इस डर से तुम फेंकाए हो, हाथ लहू लहान न हो इस डर से तुम फेंकाए हो, हमको देखो गोद में रखे हैं टूटा दर्पण लोग। अंदर जाने कितने शीशे टूटे हैं पर बाहर से, एक हंसी में डूब के हमने रंगे हैं तन मन लोगों। आप समाअत कर रहे थे मोहतरमा ज़ेबा अलवी को, और मोहतरमा ज़ेबा अलवी के बाद मैं जिस शायरा को ज़हमत के कलाम दूंगा, अहम बात यह है कि पिछले एक अशरे में इस शहर में जिस शायरा ने अपनी पहचान तेज़ रफ्तारी से बनाई है और अपना एक एतबार कायम किया है, उस शायरा का नाम सबीन सैफ है। लेकिन पानी पहले पी लिया है उन्होंने, तो इसलिए अब मैं नहीं कह सकता वो कितना सुनाएंगी, क्योंकि एक महफिल में शायर ने पानी मांगा कलाम पढ़ने के दौरान, तो लोगों ने पानी मत पिलाना, ये और सुनाएगा वरना। हाँ, मेरी दरख्वास्त है सबीन सैफ से। सबीन सैफ के कुछ अशार बहुत शोहरत हासिल की उन्होंने, और मेरी उनसे दरख्वास्त है कलाम पेश करें। वो माइक हाथ से रख दें, ये माइक हम उनको दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान भाई ने आज डांटा नहीं। और इब्तिदा करूँगी अपने 2 शेरों से। हालांकि मैं हमेशा कहती हूँ कि नहीं पढ़ूँगी, लेकिन औजी कमाल साहब जब सामने नज़र आते हैं तो ये शेर मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, कि जिसकी वजह से आज आप लोगों के सामने हूँ। और दिल तो क्या जान हार सकती हूँ, दिल तो क्या जान हार सकती हूँ, हर खुशी तुझ पे वार सकती हूँ, दिल तो क्या जान हार सकती हूँ, हर खुशी तुझ पे वार सकती हूँ। और पहले डरती थी पतंगे से, पहले डरती थी पतंगे से, माँ हूँ अब सांप मार सकती हूँ, पहले डरती थी पतंगे से, माँ हूँ अब सांप मार सकती हूँ। और एक किता, बल्कि गज़ल के 2 शेर हैं, वो अपनी दोस्त शाइस्ता के लिए, कि उम्र भर बोझ उठाया तो नहीं जा सकता, उम्र भर बोझ उठाया तो नहीं जा सकता, और हर ताल्लुक़ को निभाया तो नहीं जा सकता, उम्र भर बोझ उठाया तो नहीं जा सकता, हर ताल्लुक़ को निभाया तो नहीं जा सकता। और तुमने एक उम्र मेरे दिल पे हुकूमत की है, तुमने एक उम्र मेरे दिल पे हुकूमत की है, तुमको एक पल में भुलाया तो नहीं जा सकता, तुमने एक उम्र मेरे दिल पे हुकूमत की है, तुमको एक पल में भुलाया तो नहीं जा सकता।
اور ایک قطعہ ریحانہ آپا کے نام، ریحانہ آپا کو بہت پسند ہے کہ درد کو دل سے جوڑ دیتا ہے، درد کو دل سے جوڑ دیتا ہے، عشق تو توڑ پھوڑ دیتا ہے، درد کو دل سے جوڑ دیتا ہے، عشق تو توڑ پھوڑ دیتا ہے، اور باندھ دیتا ہے پاؤں سے منزل، باندھ دیتا ہے پاؤں سے منزل، پھر بھٹکنے کو چھوڑ دیتا ہے، عشق تو توڑ پھوڑ دیتا ہے۔ اچھا وہ بھی سناتی ہوں، اور ایک بالکل بلکہ میں نے ابھی ہی لکھی ہے، آپ کہہ رہے تھے نا کہ نہیں سنانا، کہ اب بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے لیے، کہ تمہارا نام لے کر میری سکھیاں، یہ ابھی بھی لکھا ہے کہ تمہارا نام لے کر میری سکھیاں شرارت پر شرارت کر رہی ہیں، تمہارا نام لے کر میری سکھیاں شرارت پر شرارت کر رہی ہیں، اور وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میری آنکھیں عبادت کر رہی ہیں، وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میری آنکھیں عبادت کر رہی ہیں۔ اور جو آپ ریحانہ آپا کہہ رہی تھیں کہ ایک بے ہنر ہوں اور ہنر چاہتی ہوں میں، ایک بے ہنر ہوں اور ہنر چاہتی ہوں میں، اب دھوپ کے سفر میں شجر چاہتی ہوں میں، ایک بے ہنر ہوں اور ہنر چاہتی ہوں میں، اب دھوپ کے سفر میں شجر چاہتی ہوں میں، تنہائیوں کا خوف ہے گھیرے ہوئے مجھے، تنہائیوں کا خوف ہے گھیرے ہوئے مجھے، اپنی گلی سے اس کا گزر چاہتی ہوں میں، تنہائیوں کا خوف ہے گھیرے ہوئے مجھے، اپنی گلی سے اس کا گزر چاہتی ہوں میں، اور لکھا ہے اپنے نام سے اپنے پتے پہ خط، لکھا ہے اپنے نام سے اپنے پتے پہ خط، مدت کے بعد اپنی خبر چاہتی ہوں میں، لکھا ہے اپنے نام سے اپنے پتے پہ خط، مدت کے بعد اپنی خبر چاہتی ہوں میں، اور یہ ٹھیک ہے کہ تم سے محبت نہیں مجھے، یہ ٹھیک ہے کہ تم سے محبت نہیں مجھے، یہ بھی ہے ٹھیک تم کو مگر چاہتی ہوں میں، یہ ٹھیک ہے کہ تم سے محبت نہیں مجھے، یہ بھی ہے ٹھیک تم کو مگر چاہتی ہوں میں، اور ہے کیا عجب کہ ترک تعلق کے باوجود، ہے کیا عجب کہ ترک تعلق کے باوجود، چہرے پہ اپنے اس کی نظر چاہتی ہوں میں، اور شعر سنیے گا کہ تیری تلاش مجھ کو پھراتی ہے در بدر، تیری تلاش مجھ کو پھراتی ہے در بدر، ورنہ تھکن سے چور ہوں گھر چاہتی ہوں میں، اور لکھا ہے اپنے نام سے اپنے پتے پہ خط، مدت کے بعد اپنی خبر چاہتی ہوں میں۔ اور علوی بھائی آپ کے لیے بس 2-3 شعر سنا دیتی ہوں کیونکہ کافی شعرا باقی ہیں۔ میرے دل سے جدا نہیں ہوتا، میرے دل سے جدا نہیں ہوتا، درد تو بے وفا نہیں ہوتا، میرے دل سے جدا نہیں ہوتا، درد تو بے وفا نہیں ہوتا۔ شعر سنیے گا کہ میں نہ لاتی فلک سے آدم تو، میں نہ لاتی فلک سے آدم تو،
گھر زمین پر بسا نہیں ہوتا، گھر زمین پر بسا نہیں ہوتا، درد تو بے وفا نہیں ہوتا۔ اور آخری شعر سنیے گا۔ جو جلاتا ہے آشیانے کو، جو جلاتا ہے آشیانے کو، وہ کوئی دوسرا نہیں ہوتا، وہ کوئی دوسرا نہیں ہوتا، درد تو بے وفا نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ۔ ایک بے ہنر ہوں اور ہنر چاہتی ہوں میں، اب دھوپ کے سفر میں شجر چاہتی ہوں میں۔ یہ شعر تھا سبین سیف کا، اور سبین سیف نے اپنا وہ مشہور شعر بھی سنایا کہ یہ پہلے ڈرتی تھی ایک پتنگے سے، ماں ہوں اب سانپ مار سکتی ہوں۔ اور میرا خیال میں شعراء کو اپنا جو مشہور زمانہ شعر ہے وہ ضرور دوبارہ دہرانا چاہیے بار بار، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں تازہ رہے۔ یہاں بہت سے شعراء ایسے ہیں، شاعرات ہیں جن کے اشعار لوگوں کو یاد ہیں، وہ دہرائے جاتے ہیں تو وہ ریوائیو ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بات میں ہمیں اکثر کہتا ہوں تقریبات میں کہ اچھا شعر یا اچھی غزل کبھی پرانی نہیں ہوتی، اسے آپ بار بار سنائیے، وہ بار بار بدلتے عہد میں وہ ایک الگ لطف دے گا آپ کو۔ تو یہ تھی محترمہ سبین سیف، اور سبین سیف کے بعد میں جس شاعرہ کو پھر وہی بات آ رہی ہے، آج ماشاءاللہ شاعرات کا وہ کیا کہتے ہیں، ستاروں کا قران ہوتا ہے ہوتا ہے۔ اب جس شاعرہ کو میں زحمت دوں گا، ان کی ایک زمانے میں پہچان رہی تھی ڈرامہ، بے شمار ڈرامے لکھے انہوں نے، بے شمار چینلز پہ آئے، پھر وہ شاعری کی طرف آ گئیں اور باکمال انداز میں انہوں نے اتنی خوبصورت غزلیں اور نظمیں لکھیں کہ پاکستان ہی نہیں، پاکستان سے باہر بھی ان کی پذیرائی شاعرہ کی حیثیت سے ہونے لگی۔ تشریف لائیں گی محترمہ سیما غزل۔ نظم سے شروع کروں گی کہ بہت شفاق ہو تم بھی، نظم کا عنوان ہے پرندہ۔ بہت شفاق ہو تم بھی، محبت ایسے کرتے ہو کہ جیسے گھر کے پنجرے میں پرندہ پال رکھا ہو۔ بہت شکریہ۔ بہت شفاق ہو تم بھی، محبت ایسے کرتے ہو کہ جیسے گھر کے پنجرے میں پرندہ پال رکھا ہو۔ اور جانے کس حال میں ہے اور کہاں کیسا ہے، میں تو یہ بھول گئی میرا مکان کیسا ہے۔ خواب دیکھا تھا کہیں آگ لگی ہو جیسے، خواب دیکھا تھا کہیں آگ لگی ہو جیسے، اب میں حیران ہوں کمرے میں دھواں کیسا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ خواب دیکھا تھا کہیں آگ لگی ہو جیسے، اب میں حیران ہوں کمرے میں دھواں کیسا ہے۔ اور شعر ہے کہ خواب دیکھا تھا کہیں آگ لگی ہو جیسے، اب میں حیران ہوں کمرے میں دھواں کیسا ہے۔ اور بے قراری سے میرے پاس وہ آیا لیکن، بے قراری سے میرے پاس وہ آیا لیکن، اس نے پوچھا بھی تو بس یہ کہ فلاں کیسا ہے۔ بہت شکریہ۔ بے قراری سے میرے پاس وہ آیا لیکن، اس نے پوچھا بھی تو بس یہ کہ فلاں کیسا ہے۔ اور شعر ہے، ایک ملاقات کا تو تھا ہی نہیں، مسئلہ ذات کا تو تھا ہی نہیں، ایک ملاقات کا تو تھا ہی نہیں، مسئلہ ذات کا تو تھا ہی نہیں، تم نے تاروں سے کیوں گواہی لی،
वाकया रात का तो था ही नहीं। बहुत शुक्रिया। तुमने तारों से क्यों गवाही ली, वाकया रात का तो था ही नहीं। एक गजल मैं सुनाना चाह रही हूँ। मेरी आंखों में वही ख्वाब सजा है कि जो था, मेरी आंखों में वही ख्वाब सजा है कि जो था, वो दिया अब भी दरीचे में सजा है कि जो था, वो दिया अब भी दरीचे में जला है कि जो था। और वो जमाने के चलन वो तो नहीं है कि जो थे, वो जमाने के चलन वो तो नहीं है कि जो थे। मुझको बस इतना बता, तू तो मेरा है कि जो था। वो जमाने, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो जमाने के चलन वो तो नहीं है कि जो थे, वो जमाने के चलन वो तो नहीं है कि जो थे। मुझको बस इतना बता, तू तो मेरा है कि जो था। वो जो पहले के हुआ करते थे वो लोग नहीं, वो जो पहले के हुआ करते थे वो लोग नहीं, वो जो पहले के हुआ करते थे वो लोग नहीं। तो क्या पहले का वही अब भी खुदा है कि जो था। और आज भी आंख मेरी वैसे ही नम है कि जो थी, आज भी आंख मेरी वैसे ही नम है कि जो थी। आज भी उसका दिया जख्म हरा है कि जो था।